بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب نمبر 4 تاریخ، پیج نمبر 29۔ ریڈنگ۔ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام 1885 میں ایک انگریز A.O. ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے سیاسی جماعت قائم کی تاکہ عوام کے جذبات حکومت تک پہنچ جائیں۔ اس جماعت کو انگریز حکومت کی سرپرستی حاصل رہی۔ اس کے کئی سالانہ اجلاسوں کی صدارت بھی انگریز کرتے رہے اور 1947 میں آزادی کے بعد ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بھی ایک انگریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنا۔ ابتدا میں کچھ مسلمان بھی کانگریس میں شامل ہوئے، مگر کانگریس نے مسلمانوں کے حقوق کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے کئی اہم رہنما کانگریس سے الگ ہو گئے۔ اہم معلومات: کوئی طالب علم کانگریس کا ممبر نہیں بن سکتا تھا۔ تقسیم بنگال 1905 میں انگریزوں نے اپنی انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اتفاقاً مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اس تقسیم سے مسلمانوں کے لیے ترقی اور خوشحالی کی امید پیدا ہوئی، مگر ہندوؤں نے تقسیم بنگال کی مخالفت کی۔ انگریز حکومت نے 1911 میں بنگال کی تقسیم کو منسوخ کرکے دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا۔ اہم معلومات: بنگال کی تقسیم منسوخ ہونے سے مسلمانوں کے دل میں ہندوؤں کے بارے میں مایوسی پیدا ہوئی۔ نیکسٹ، پیج نمبر 30۔ شملہ وفد 1906۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمان رہنماؤں کا وفد سر آغا خان کی قیادت میں شملہ کے مقام پر وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا، جس میں لارڈ منٹو نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب اور دوسرے مطالبات پر ہمدردانہ غور کا وعدہ کیا۔ اہم معلومات: شملہ وفد کی کامیابی نے مسلمانوں کو اپنی سیاسی جماعت قائم کرنے کا حوصلہ بخشا۔ جداگانہ انتخابات کی شکل میں ہر قوم اپنے اپنے نمائندوں کو ووٹ دینے کی حقدار ٹھہری۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں محمودن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا، جس میں نواب سلیم اللہ خان نے مسلم لیگ کے قیام کی تجویز پیش کی اور مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، جس کے اہم مقاصد درج ذیل تھے: نمبر 1، انگریز حکومت سے تعاون کرنا۔ 2، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ 3، دوسری قوموں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا۔ پنجاب میں سر محمد شفیع، علامہ محمد اقبال، ملک برکت علی اور دوسرے مسلمان رہنماؤں نے مسلم ریاست میں اہم کردار ادا کیا۔ معاہدہ لکھنؤ 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جسے میثاق لکھنؤ یا معاہدہ لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں پہلی بار کانگریس نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم اور اس کے جداگانہ انتخاب کے اصول کو تسلیم کیا۔ اس معاہدے کی وجہ سے قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا نام دیا گیا۔ نیکسٹ، پیج نمبر 31۔ معاہدہ لکھنؤ قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں کی وجہ سے عمل میں آیا۔ تحریک خلافت 1919۔ برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس تحریک کے اہم مقاصد درج ذیل تھے: ترکی میں خلافت کے نظام کو قائم رکھا جائے، مکہ، مدینہ اور دوسرے مقامات مقدسہ کی حرمت کا خیال رکھا جائے، خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے۔ قائد اعظم کے 14 نکات 1929۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1929 میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے، جن میں مسلمانوں کے حقوق کا بھرپور دفاع کیا گیا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ الہ آباد 1930 میں علامہ محمد اقبال نے الہ آباد کے مقام پر اپنے خطبے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا تصور پیش کیا۔ قرارداد لاہور 1940۔ لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ قائد اعظم نے اس جلسے کی صدارت کی۔ کئی اخبارات نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ اہم معلومات: 1940 میں قرارداد لاہور مولوی A.K. فضل الحق نے پیش کی۔ مینار پاکستان قرارداد لاہور کی یاد میں لاہور میں تعمیر کیا گیا۔ سوال نمبر 3، آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام پر نوٹ لکھیں۔ جواب: آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں محمودن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا، جس میں نواب سلیم اللہ خان نے مسلم لیگ کے قیام کی تجویز پیش کی اور مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ سوال نمبر 4، قرارداد لاہور کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قرارداد لاہور میں قرارداد لاہور 1940، یہاں سے لے کے یہاں تک نام دیا، پورا پیراگراف کرنا ہے، اس کی پڑھائی ابھی ہو چکی ہے۔
صفحہ نمبر 29، 30، 31 پڑھائی کریں اور سوال نمبر 3 اور 4 اپنی کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔